علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ نے صبح ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ قرآن پاک پڑھانے اور درس و تدریس پڑھانے پر اجرت لینے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک فقہی مسئلہ ہے کہ اجرت لینا جائز نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اخلاص اور محبت کے ساتھ تقوی کے ساتھ دین کی خدمت کی، تو اسی لیے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حالات کے پیش نظر جو لوگوں کا ذہن بنا کہ وہ علماء سے قرآن حضرات سے دور ہوتے چلے گئے اور ان کو جو ہے بالکل ہی ان چیزوں سے مبرہ اور دور رکھا، دین سے دوری ہوتی گئی تو علماء قرآن کمزور ہوتے چلے گئے۔ تو آج کے دور کے لحاظ سے فتویٰ جاری ہوا ہے، علماء نے دیا ہے، جیسے بڑے بڑے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور جامعہ بنوریہ جن کے نام ہیں بڑے بڑے مفتاح، دارالفتاح جو ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب جو ہے فتویٰ یہ ہے کہ اجرت لینا جائز ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ جب دو چیزیں چلیں تو عوام الناس نے ایک کو سنا کہ جی اجرت لینا جائز نہیں، تو بس اس نے تو پھر جہاں جانا ہے یہی پھیلانا ہے کہ جی اجرت لینا جائز نہیں، عالم سے سنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر اس کا بیان نہیں سنا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اجرت دینا جائز ہے۔ تو عوام الناس میں دو گروہ کھڑے ہو گئے تو اس میں اختلاف پڑ گیا۔ تو اب تو یہی ہے نا کہ متفقہ مسئلہ جب جاری کرنا ہے تو عوام الناس میں سے اتنا عقل اور شعور نہیں کہ جیسے میں ناچیز ایک مسئلہ پر کوئی مسئلہ درپیش آئے تو میں ہر عالم کی اس ٹاپک پہ تقاریر، تصنیف، بیانات نکال کر دیکھتا ہوں کہ کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں، کس حد تک اس کو ماننا ہے، کس حد تک تشدد کرنا ہے، کس حد تک جو ہے پھیلانا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی ہے کہ یہ نہیں کہنا۔ تو یہ تو متفقہ ایک مسئلہ جب ہو تو پھر تو علماء کو چاہیے کہ وہ کانفرنس کریں اس پہ کہ مسائل جو ہیں فقہی مسائل پہلے دور میں جو رائج تھے آج کے دور میں وہ رائج نہیں ہیں، جو تو ان پر ڈسکس ہوگی تو وہ عوام الناس کو یہ بات ببانگ دہل اعلان کر کے بتا دیں کہ فلاں فقہی مسائل تھے جو پہلے دور کے لحاظ سے تھے، اب وہ نہیں رہے۔ تو اللہ پاک ان علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ان علماء کرام کا ہم پر سایہ قائم و دائم فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔